السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ دید مون، اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی قسط نمبر ہے 10۔ اس وقت آپ کی وائف شدید ڈپریشن کا شکار ہیں۔ انہیں ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے۔ انہیں پیار، محبت، اہمیت اور اچھے ماحول میں رکھیں، کیونکہ انہیں جتنا تلخ ماحول ملے گا وہ ویسے ہی سوچیں گی اور ڈپریشن سے باہر نہیں آ سکیں گی۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ وقتی ٹھیک بھی رہے گی، لیکن پھر بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کریں گی۔ جتنا ممکن ہو سکے انہیں اس ماحول سے دور رکھیں جہاں وہ تلخ یادوں کو ہی سوچیں اور اپنے جان لینے کی پھر سے کوشش کریں۔ ایسا تو آپ کو بہت دیکھنا پڑے گا اب اس بار۔ مون ڈاکٹر کے پاس دیدم کے بارے میں بات کرنے گیا تو اس نے دیدم کو اس ماحول سے دور رکھنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ اوکے، تھینک یو، ہم پوری کوشش کریں گے کہ دیدم اب اچھے ماحول میں ہم اس کو رکھیں۔ ویسے کیا ہم دیدم کو گھر لے کر جا سکتے ہیں یا بھی نہیں؟ جی آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ میں کچھ میڈیٹیشن لکھ کر دیتا ہوں، آپ انہیں پراپرلی دیتے رہیے گا۔ کچھ منٹس کا کورس بھی کرنا پڑے گا ان کو۔ اس نے اپنی گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے ایک پیپر پر کچھ نوٹ کیا، ساتھ ہی مون کو ہدایت بھی کی۔ اوکے، تھینک یو۔ مون اس کی باتیں سننے کے بعد مصافحہ کر کے باہر آ گیا تو زبین اور ناہید وہیں چیئرز پر بیٹھی تھیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب نہیں تھیں۔ ماما، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دیدم کو گھر لے کر جا سکتے ہیں، آپ لوگ چلیں گھر۔ تو جیسے ہی دیدم جاگتی ہے میں اسے لے کر آ جاتا ہوں۔ کافی وقت سے آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں تھک گئے ہوں گے۔ چاچو بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، میں انہیں کال کرتا ہوں۔ آپ چلیے، میں دیدم جو خود کے کر کے آؤں گا تو کچھ دیر تک اس کو اٹھا لوں گا اور لے آؤں گا۔ انہیں ایک دوسرے سے بات کرنا کرتے ہوئے دیکھ کر مون نے ناہید کو مخاطب کر کے کہا تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیا ڈاکٹر نے میری بیٹی کے بارے میں؟ زبین اٹھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، پلیز ریلیکس ہو جائیں اور گھر چلیں۔ میں گھر آتے ہی آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دیدم کی پروٹیکشن اب میری ذمہ داری ہے اور میں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ دیدم جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے ہی ہم سب کی بھی کچھ لگتی ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے۔ آپ کے بھتیجے کا وعدہ ہے آپ سے، وہ آپ کی دیدم کو پہلے جیسا بنا کر چھوڑے گا۔ مون ان کے دونوں ہاتھ تھامے اور پرعزم لہجے میں انہیں یقین دلانے لگا، جس پر انہوں نے صرف اپنی گردن کو ہاں میں جنبش دی۔ مون کی ان باتوں نے ناہید کا جھکا ہوا سر اٹھا دیا۔ ہم یہاں کیوں رکے ہیں مون؟ باقی گھر والوں کو واپس بھیج کر مون دیدم کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا اور وہ جیسے ہی جاگی مون اسے ڈسچارج کروا کے لے آیا، لیکن راستے میں اس نے پارک کی سائڈ پر گاڑی روک لی۔ گاڑی رکتے ہی دیدم نے اپنی زخمی کلائی سے نظریں ہٹا کر باہر دیکھا، لیکن سامنے پارک کو دیکھ کر وہ اس سے پوچھنے لگا، چلو نا بتاتا ہوں، تھوڑی دیر یہاں ٹائم گزارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ دیدم اتنے عرصے بعد واپس آیا ہوں، جب ہم چھوٹے تھے تو چاچو ہم تینوں کو یہاں لے کر آتے تھے، چلو آج پرانی یادیں تازہ کر دیتے ہیں۔ خود اس کا سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے مون نے کہا تو دیدم خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جو بھی تھا، مون اب اس کا شوہر تھا اور وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن پھر بھی مون کے اتنے قریب آنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی احساس نہیں جاگا۔ شاید اس کے دل کی دنیا ہی مکمل شاذر کے گرد ہی گھومتی تھی۔ مون اسے لیے جا کر ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں اطراف میں کافی کپلز گھوم رہے تھے، کچھ سیلفیاں لینے میں مصروف تھے اور کچھ بچے بھی وہاں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیدم، تمہیں یاد ہے جب ایک بار ہم بھی بچوں کی طرح فٹ بال سے کھیل رہے تھے تو تمہارے ہاتھوں سے کسی کے بچے کو بال زور سے لگ گئی تھی؟ سامنے تھوڑے فاصلے پر بچوں کو دیکھتے اس نے دیدم سے پوچھا۔ ہاں مون، مجھے یاد ہے، تب بابا ہمارے لیے آئس کریم لینے کے لیے گئے تھے اور وہ لڑکا شاذر کو مارنے لگ گیا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاذر کی وجہ سے ہی اسے لگی ہے۔ تب شاذر نے ڈر کر اس لڑکے کو میرا بتا دیا کہ اس نے نہیں بلکہ میں نے اسے بال ماری ہے، لیکن آپ نے اس لڑکے کو مجھے مارنے نہیں دیا تھا۔ جتنے غصے سے وہ میری طرف آیا تھا میری تو سانس ہی اٹک گئی تھی۔ تب آپ نے میرے لیے اس کے ساتھ کیوں جھوٹ بولا تھا مون کہ آپ نے مارا ہے اسے؟ وہ تو آپ سے بھی بڑا تھا، آپ کو بھی مار سکتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میری آپ کے ساتھ بچپن میں بھی دوستی نہیں تھی، آپ غصہ ہوتے تھے میرے ساتھ اکثر۔ دیدم اس کی نظروں کی سمت میں دیکھتے ہوئے آج بچپن کی یاد میں مون کی وجہ سے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ مون اور دیدم کا بچپن بھی ساتھ کچھ اچھا نہیں گزرا تھا۔ مون دیدم اور شاذر دونوں کو ڈانٹ لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس سے دور تھے۔ دیدم تو اسے کافی حد تک ڈرتی تھی۔ غصہ تو میں اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم بہت شیطان سا شرارتی سا بچہ ہوتی تھی اور تم اور شاذر چھوٹے تھے۔ چاچو مجھے بول کر گئے تھے کہ تم دونوں کا خیال رکھوں، تو بس میں نے خیال رکھنا تھا بلو آئیز والی پرنسس عرف چڑیل کا۔ اپنے پیارے گہرے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے وہ دیدم کو چڑھانے لگا تو ایک منٹ میں اس کی خالی آنکھوں میں غصے کا احساس جاگا، لیکن یکدم غصہ کہیں چھپا اور بلو آئیز میں چمک ابھری۔ پرنسس تو ہوتی ہی پیاری ہیں، لیکن چڑیلیں اور زیادہ والی پیاری ہوتی ہیں۔
اب میں نہیں چڑھتی، آپ بے شک کہہ سکتے ہیں۔ اگر چڑھ بھی گئی تو میں آپ سے نہیں ڈروں گی، بلکہ آپ کو جن، چڑیلا، ڈریکولا، مانسٹر سب کچھ کہہ دوں گی۔ کھیلتے ہوئے بچوں کو حسرت سے دیکھتے اس نے مون کو دو بدو جواب دیا تو اس کے ڈمپلز مزید گہرے ہوئے۔ دیدم کو پارک میں لانے کا فیصلہ درست تھا اور یہی سوچ کر آیا تھا کہ دیدم تھوڑا اس سچویشن سے نکل جائے۔ تو میں بھی پرانے والا مون بن کر ڈراؤں گا تو تم اپنے کمرے سے نہیں نکلو گی؟